بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کا اہتمام کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں آپس کے اختلاف اور جھگڑے سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثقیفہ بنو ساعدہ والے دن بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کے دو امیر ہو، کیونکہ جب بھی ایسا ہوگا مسلمانوں کے تمام کاموں اور تمام احکام میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ان کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا اور پھر سنت چھوٹ جائے گی اور بدعت غالب آ جائے گی اور بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور کوئی بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے یعنی انصار میں سے ہو اور ایک امیر آپ یعنی مہاجرین میں سے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک نیام میں دو تلواریں نہیں سما سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان میں فرمایا کہ لوگوں اپنے امیر کی بات ماننا اور آپس میں اکٹھے رہنا اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہی چیز اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور آپس میں جڑ مل کر چلنے میں جو ناگوار باتیں تمہیں پیش آئے گی وہ تمہاری ان پسندیدہ باتوں سے بہتر ہے جو تم کو الگ چلنے میں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہا بھی بنائی ہے، جہاں وہ چیز پہنچ جاتی ہے کہ اسلام کے ثبات اور ترقی کا زمانہ ہے اور عنقریب یہ بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ وہ صحابی اپنے زمانے کی بات کر رہے کہ اس وقت اسلام کی ثبات کا اور اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے اور اس کا وقت ختم ہوگا تو یہ بھی انتہا کو پہنچ جائے گا، پھر قیامت کے دن تک اس میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے اور فقیر کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس پر احسان کرے، اور غنی بھی یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج کل کا ماحول کہ مالدار آدمی اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ ایک ہے تو دوسرے کے بڑھانے کی فکر میں کہ کچھ بھی کر کے مال میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو جاوے، اور فخریانہ انداز میں کہ اس کے پاس سے زیادہ میرے پاس مال ہے۔ آج وہی زمانہ ہو گیا ہے کہ غنی بھی یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ آدمی اپنے سگے بھائی اور چچا زاد بھائی سے اپنی فقیری کی شکایت کرے گا لیکن وہ بھی اسے کچھ نہیں دے گا، اور یہاں تک کہ ضرورت مند سائل ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہفتہ بھر مانگتا پھرے گا لیکن کوئی بھی اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا، اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی تو زمین سے ایک زوردار آواز اس طرح نکلے گی کہ ہر میدان کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ آواز زمین کے میدان سے ہی نکلے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہیں گے زمین میں خاموشی رہے گی، پھر زمین اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ ان سے پوچھا گیا اے حضرت ابو عبد الرحمن زمین کے جگر کے ٹکڑے کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا سونے اور چاندی کے ستون، اور پھر اس دن کے بعد سے قیامت کے دن تک سونے اور چاندی سے کسی طرح کا نفع نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور حضرت مجالد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر حضرات کی روایت میں یہ مضمون ہے کہ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا، یہاں تک کہ مالدار کو صرف فقیر کا ڈر ہوگا اور فقیر کو کوئی آدمی ایسا نہ ملے گا جو اس پر احسان کرے، اور آدمی کا چچا زاد بھائی مالدار ہوگا اور وہ اس سے اپنی حاجت کی شکایت کرے گا لیکن وہ چچا زاد بھائی اسے کچھ نہیں دے گا۔ اس کے بعد والا مضمون ذکر نہیں کیا گیا، یعنی حضرت مجالد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر روایت کے اندر اس کے بعد کا جو مضمون پڑھا گیا وہ مضمون ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ باتیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے، رشتہ داروں کو توڑنا، پھر ایک دوسرے کی ہمدردی کا نہ ہونا۔ آج ہمارا پڑوسی بھی کتنا بھوکا سوتا ہے، ہم پیٹ بھر کے شکم شیر ہو جاتے ہیں اور پڑوسی کا خیال بھی نہیں کہ وہ بیچارہ بھوکا سویا ہے یا کس حال میں ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی دواخانہ آ گیا ہے، کوئی ہاسپٹل کا تقاضا ہے،
تو اس کے بچے بیمار ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں، آج ہمیں اس کی کوئی نہیں پڑی، چاہے پھر کوئی بھی ہو، ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، تو ہمارا ایمان کا جو شعبہ ہے وہ مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ اور ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ باتیں آ جاوے۔ یہ حیات الصحابہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی جو زندگیاں تھیں وہ زندگیاں ہمارے معاشرے کے اندر قائم ہو جاوے، اور جب ہمارے معاشرے میں یہ زندگیاں قائم ہو جائے گی تو پھر ایک مسلمان کے سامنے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرے۔ ہاں، ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے ایک چیز اٹھا کر لے چلے، ان کے مقام زبیدہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں وہاں نہ ملے، اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے امیر المؤمنین سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی، ان کو اجازت مل گئی تھی، وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر مینا میں ان کے پاس پہنچے، ہم لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے، تو انہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی، اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فرمایا میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں مینا میں نماز پڑھی تھی تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی، لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مقیم ہو گئے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے جس کام پر آپ اعتراض کر رہے تھے اب آپ خود ہی اسے کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے اندر 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے اندر 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور تم 2 رکعت پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو 2 رکعت، اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نماز پڑھی تو 2 رکعت پڑھی۔ لیکن کر کیا رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 رکعت پڑھتے تھے وہی ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے 4 رکعت پڑھتے۔ عثمان غنی اس وجہ سے 4 رکعت پڑھتے تھے کہ وہ مکہ جو ہے ان کا سسرال تھا اور وہ وہاں پر جا کے مقیم کی نیت کر لیتے تھے، اس وجہ سے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا، یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا گیا کہ امیر المؤمنین کے جس کام پر آپ احتجاج کر رہے تھے اب آپ خود ہی اسے کر رہے ہیں۔ فرمایا امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بادشاہ ہوگا، تم اسے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال پھینکا، اور اس شخص کی توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ اس سوراخ کو بند نہ کر دے جو اس نے کیا ہے، یعنی بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تلافی نہ کر لے، اور وہ ایسا نہ کر سکے گا اور اپنے سابقہ رویے سے رجوع کر کے اس بادشاہ کی عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ 3 باتوں میں بادشاہوں کو ہم اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، یعنی ہم ان کی عزت کرتے رہے لیکن ان کی وجہ سے یہ 3 کام نہ چھوڑے۔ ایک تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہے، چاہے بادشاہ کیسا بھی ہو، چاہے حکومت کتنی بھی ظالم ہو، چاہے حکومت جیسی بھی ہو، چاہے اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن اس وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی کہ ان 3 کام کو نہ چھوڑے۔ ایک تو کیا، نیکی کا لوگوں کو حکم کرتے رہنا، بھلائی سے ان کو آگاہ کرنا، برائی سے ان کو روکنا، برائی پر ان کی تنبیہ کرنا، یعنی امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہنا۔ یہ 3 کام جو کرتا ہے وہ تب تک اس کے اندر ایمان بھی زندہ رہے گا، کیونکہ وہ نیکی کا حکم کرے گا وہ خود نیکی کرے گا، وہ برائی سے روکے گا وہ خود گناہوں سے روکنے والا بنے گا، وہ سنت طریقے سکھائے گا وہ خود سنت پر چلتا رہے گا، تو اس کے اندر بھی ایمان تازہ رہے گا اور دوسروں کو اس کا حکم کرنے کا بھی اس کو
کو ثواب ملے گا۔ تو کہنے کا مقصد ان واقعات کا سبق ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ہمیں جہاں بھی ہو، چاہے جماعت جیسی بھی ہو، ہمیں امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ امیر کی اطاعت کے اندر ہی بھلائی ہے۔ چاہے پھر جیسا بھی مسئلہ پیش ہو، سب کے ساتھ چلنے میں کتنے ہی اختلافات آ جاوے، لیکن سب کے ساتھ چلنے کے اندر بہتری ہے اس بات سے کہ اکیلے چلے اور اچھی باتیں ہمیں حاصل ہوں۔ آگے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول آیا کہ آپس میں جڑ مل کر چلنے میں جو ناگوار باتیں تمہیں پیش آئے گی وہ تمہارے ان پسندیدہ باتوں سے بہتر ہے جو تم کو الگ چلنے میں حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان واقعات سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ان باتوں کو داخل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔